الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہر رخ سے اور ہر اعتبار سے پوری نوع انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی ذات بابرکات کو کسی خاص طبقے اور کسی خاص زمانے کے لیے مخصوص کر کے نہیں بھیجا، بلکہ پوری نوع انسانیت اور تمام جہانوں کے لیے سراسر اور سراپا رحمت بنا کر بھیجنے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مختلف عنوان ہو سکتے تھے، آپ کو معلم بنا کر بھیجا، آپ کو محسن بنا کر بھیجا، آپ کو ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایک صفت اور ایک ایک خوبی ایسی ہے کہ اس کو عنوان دے کر کہا جا سکتا تھا کہ آپ کو انسانیت کے لیے ہم نے یہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان تمام صفات اور کمالات اور خوبیوں کے بالمقابل ایسی صفت ذکر کی کہ جس صفت سے کوئی فرد بشر کبھی کسی حال میں مستغنی نہیں ہو سکتا، اور وہ صفت ہے صفت رحمت۔ یہ صفت رحمت ایسی صفت ہے کہ جس میں کوئی بھی انسان چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کسی بھی عہدے اور منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائے، کسی بھی کمال اور خوبی کی انتہا کو کیوں نہ پالے، کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اس صفت رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر ایک رحمت کا محتاج ہے، ہر ایک رحمت کا ضرورت مند ہے اور ہر وقت ضرورت مند ہے۔ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے، میں اور آپ سبھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھا جائے کہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول اللہ کے بغیر تمہارا چارہ کار ہے ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ تم آج اور اس دنیا میں، نہ برزخ میں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، مستغنی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب رحمت کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ربیع الاول کی چند گھڑیوں کے لیے نہیں ہے، 12 سال 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی چیز ہے، اپنے اندر لانے کی چیز ہے، اور اس کے ہم ضرورت مند ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی ایک دن آپ کا جشن منا لیا ہو، آپ کی خوشی منا لی ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے وہی سابقہ طور طریقے اور اپنی اسی روٹین پر زندگی کو، ایسا کبھی حضرات صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے بھی کامیابی
کی راہ وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک رخ وہ علوم و معارف ہیں کہ جنہوں نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا، علم لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو وہ اعمال ہیں کہ جو آپ نے اپنی امت کو اور انسانیت کو دیے، اور یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ کی تمام تر مدد اور نصرت ان اعمال پر تمہارا ساتھ دے گی۔ ان اعمال کو اپناؤ تو ان اعمال کی بنا پر قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت اور عطوفت کا تم گویا کہ مورد بنتے جاؤ گے۔ اور تیسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی نمایاں اہم ترین پہلو جو یوں کہیے کہ اساس اور بنیاد ہے، وہ اخلاق اور صفات اور ملاقات ہیں کہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان صفات اور اخلاق و ملاقات کی تاکید کی، تعلیم کی اور ان کی تربیت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پاک کو اس میں نمونہ اور آئیڈیل بنایا اور عملی کردار اور اپنا عملی نمونہ اس کے لیے پیش فرمایا۔ آج انہی صفات اور اخلاق و ملاقات میں سے ایک صفت کا تذکرہ اس نیت سے ہم کرتے سنتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس صفت سے وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی زندگیوں میں اس صفت کو خاطر خواہ طور پر پیدا کرنے اور لانے کی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے برتن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جاتا ہے اور اسلام پر انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے برتن دھلے ہوئے صاف ستھرے، ان میں جو اسلام آتا تھا اس کی کشش دوسروں کو مسلمان بناتی تھی اور اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی اہم نمایاں پہلو وہ صدق ہے، سچائی۔ 40 سالہ زندگی بہت بڑی زندگی ہے، اور اس 40 سالہ طویل تر زندگی میں عملی معاشرت میں جن کے بیچ میں آپ رہے، غمی آئی، خوشی آئی، معاملات ہوئے، تجارت ہوئی، روز کا عملی رہن سہن ہے، کبھی ایک واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے۔ اس ہستی کا پھر 40 سالہ زندگی کے بعد پھر نبوت کے جو 23 سالہ زندگی ہے وہ کتنی بلند کردار والی ہوگی، جن کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی کی سچائی کا یہ عالم، تو 40 سال کے بعد کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ان کی سچائی کی کیا انتہا ہو۔ قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان اور قریش کے تاجر بلائے گئے۔ قیصر روم نے کچھ سوالات کیے، صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ 11-12 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ حل یغدر، وہ جو نبی ہیں جن سے تمہاری انبن چل رہی ہے وہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں؟ حل یغدر، کبھی انہوں نے دھوکہ دیا ہو؟
تو ابو سفیان نے کہا، پورا تجارتی قافلہ تھا قریش کا، انہوں نے کہا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہو۔ تو قیصر روم کہنے لگا کہ ہاں انبیاء کبھی دھوکہ نہیں دیتے، انبیاء اس دھرتی کے سب سے زیادہ سچے انسان ہوتے ہیں، سچ میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کے نبی بھی سچے ہوتے ہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، تو وہ اصدق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جھوٹ اور جھوٹ کے شائبے اور سائے سے بھی پاک زندگی ہے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ کے ذکر و تذکروں کا اثر یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی سچائی کا غلبہ ہو، جھوٹ سے ہمیں نفرت ہو۔ انسانی فطرت ہے، جھوٹا اپنے آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، دوسرے کو کب اچھا سمجھے گا؟ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ سچ کے اندر حسن ہے، سچ کے اندر بہار ہے، سچ کے اندر برکت ہے، سچ کے اندر عافیت ہے۔ اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، تو مسلمان کیوں جھوٹا ہو؟ اور اگر کوئی جھوٹ کو نہ چھوڑے تو اس کا اور اللہ اور اس کے رسول سے کیا تعلق رہا؟ نعت پڑھنے میں تو میں بہت اچھا ہوں، لیکن ادھر پتہ چلا کہ کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہوں، معاملات میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے تکلیف دہ چیز نہیں ہے، بلکہ عند اللہ بھی بہت زیادہ مبغوض یہ چیز ہے، جھوٹ۔ مشہور واقعہ ہے، انڈیا میں اس وقت کا متحدہ ہندوستان تھا، ایک جگہ پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا جھگڑا ہو گیا، دونوں کا دعویٰ تھا یہ میری جگہ ہے، اور دوسری طرف ہندو کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ میری ہے اور یہاں مندر بناؤں گا، اور مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری ہے، میں تو اس جگہ میں مسجد بناؤں گا۔ انگریز کی حکومت تھی، انگریز عدالت میں کیس چلا گیا، انگریز جج بھی سمجھدار تھا کہ اگر میں کسی ایک کا فیصلہ کرتا ہوں تو فرقہ وارانہ کو تصادم نہ ہو، فضا نہ بن جائے، تو ایسا کیسا کیا جائے، کیا کیا جائے کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ خلاصہ یہ کہ بات حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ پہ پہنچی، اور انگریز جج نے دونوں فریقوں سے یہ پوچھا کہ مفتی کفایت اللہ جو کہہ دیں تو تمہیں تسلیم ہے؟ تو ہندو نے کہا مجھے تسلیم ہے، وہ بڑے عالم ہیں، اس کو یقین تھا۔ اور یہ اصل اسلام یہ ہے، مسلمانی یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی اعتماد ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ غالباً شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ آ رہے تھے ریل سے، تو اسٹیشن پر ان کے لیے استقبال کے لیے جانا ہوا، جیب میں پیسے نہیں، تو اسٹیشن والے سے کہا بھی پلیٹ فارم کا ٹکٹ ادھار دے دو، میں پھر دے دوں گا۔ اس نے ٹکٹ دے دیا، اندر چلے گئے تو ایک دوست ملے، اس دوست سے کہا کہ بھائی وہ میں یہ ٹکٹ پلیٹ فارم کا ادھار لے کر آیا ہوں، تو یہ تم اس کو پیسے دے دو، ادھار لے کر تو تمہیں میں بعد میں دے دوں گا، ادا کر دوں گا۔ میں نے کہا ہاں
پلیٹ فارم کا ٹکٹ ادھار بھی ملتا ہے؟ کہ یہ فضول باتیں ہیں، تم جا کر اس کو دے دو۔ وہ آیا، آ کر اس کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے وہ پلیٹ فارم کے ٹکٹ کے پیسے دیے، اور یہ بھی اس سے پوچھا کہ تم پلیٹ فارم کا ٹکٹ ادھار بھی دیتے ہو؟ تو وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ادا کر دے گا۔ اس کا چہرہ کہہ رہا تھا، اس کا ایک ہندو غیر مسلم بھی چہرے کو پڑھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج ہمارے پاس فریج بھی ہے، اے سی بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ڈگریاں بھی ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، عقل بھی ہے، چالاکی اور سارا کچھ ہے، لیکن سچ ڈھونڈنے سے بس اس کی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا معاشرہ تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں ایک بھی جھوٹا نہیں، 100% سچا معاشرہ، 99% بھی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں۔ راویوں پہ جرح ہوتی ہے، حدیث کے جو راوی ہیں ان پہ جرح ہوتی ہے، لیکن کسی صحابی پہ 1400 سالہ امت میں آج تک کوئی ایسا جرح اور تعدیل کا امام نہیں گزرا جس نے کسی صحابی پہ جرح کی ہو۔ تاریخ اسلام میں آج تک ایسا ایک جو ہے وہ واقعہ نہیں کہ تمام صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ معاشرہ 100% سچا تھا۔ تو جب انگریز جج نے پوچھا تو وہ غیر مسلم بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے مفتی کفایت اللہ کہہ دے، اگر اس مسلمان کی ہے تو مجھے تسلیم ہے۔ تو یہ تو خوش ہو گیا کہ یہ چلو تیار ہو گیا، اس مسلمان نے بھی کہا کہ مجھے بھی منظور ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے کیس کا معاملہ رکھا گیا، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہ بھئی میرے علم کے اعتبار سے یہ زمین اس ہندو کی ہے، کہتے ہیں بڑا مجمع جمع تھا دو طرفہ، لیکن انہوں نے بس جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر بات کی کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین تو ہندو کی ہے، مسلمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان سے کہا گیا حضرت یہ یہاں مندر بنائے گا، کہا اس کی چیز ہے، اس کی زمین ہے، وہ مندر بنائے، جو بھی بنائے چیز اس کی ہے۔ تو بہرحال فیصلہ جب ہوا تو کہتے ہیں کہ انگریز جج نے ایک عجیب بات کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ کیس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے ہیں، کیس کا فیصلہ ہندو کے حق میں ہو گیا ہے، کیس مسلمان ہار گئے ہیں، لیکن اسلام جیت گیا ہے کہ اسلام نے سچ کی تعلیم دی ہے۔ اس سچ کا یہ معجزہ کہو، اثر کہو، برکت کہو، سب سے پہلے وہی ہندو مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے وعدہ کیا، ارادہ کیا سارے مجمع کے سامنے کہ میں اس جگہ میں اب مندر نہیں، اب اس جگہ میں مسجد بناؤں گا۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کتنوں کو یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی سچ کی بنیاد۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار نہیں بننا چاہیے۔ جب انہوں نے کہہ دیا سچ میں نجات ہے، سچ میں کامیابی ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، اب اگر مجھے کہیں جھوٹ میں نجات نظر آتی ہے تو میں کہوں کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ نجات تو سچ میں ہے، اور سچ میں مجھے ہلاکت نظر آ رہی ہے تو سمجھ جاؤں کہ اس ہلاکت کے اندر نجات ہے۔
کہیں سچ میں نقصان نظر آ رہا ہے، جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو جھٹلا کر اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کروں کہ نہیں، نجات تو، کامیابی تو سچ میں ہے۔ اللہ جل شانہ سیرت طیبہ کے اس اہم ترین پہلو کو اور اس جو ہے وہ شعبے کو ہمیں اپنے اندر زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انفرادی طور پر بھی، اور انفرادی طور پر پھر کچھ ایسی مثالیں مل سکتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر آج کا معاشرہ پیاسا ہے سچ کا۔ جھوٹ تو عام ہے، سچ کا پیاسا ہے۔ آج کا ماحول معاشرہ اجتماعی طور پر سچ کی تلاش میں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سچائی کا پیکر بنا دے تو بس معاشرہ ہمارے ہی اجتماع کا نام ہے۔ جب سب سچے ہو گئے تو معاشرہ بھی سچا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔